السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا علی العالمین جمیعا وأقامه یوم القیامۃ للمذنبین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علی من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی سماعت کیا، درس حدیث کا یہ سلسلہ تقریباً 10 روزوں سے 10 دنوں سے چل رہا ہے، اور ان 10 دنوں میں ہم نے یہ کوشش کی کہ عوام اہل سنت اور طلبہ اہل سنت تک حدیث کے حوالے سے کچھ بیداری پیدا کی جائے، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی حیات طیبہ کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو سرکار کے فرمودات کو جان کر ہم اپنی زندگی سنوار سکیں، اسی غرض سے سنی دعوت اسلامی نے اس درس کا اہتمام کیا تھا، اور آج اس کا آخری وقت ہے اور آخری دن ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے توکل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور آج موقع کچھ ایسا ہے کہ ہم غروب کے وقت کے بہت قریب ہیں، یعنی مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے، اور یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد ہم رمضان مبارک میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو آج کے دن کی برکتیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی جمعہ کا دن ایسا نہیں جس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر بندہ اس گھڑی کو پالے اور اس گھڑی میں اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو پروردگار بندے کے سوال کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور کئی ائمہ نے فرمایا کہ وہ وقت خطبوں کے درمیان کا بھی ہے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اور خصوصی طور پہ غروب کا جو وقت ہے وہ وقت ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں سنیں اور پھر دعا کے لیے بھی کچھ ہم وقت بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن مثنى نے اور محمد بن بشار نے، اور یہ جو الفاظ ہیں اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اسی لفظ کے ساتھ ابن مثنى نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قال حدثنا معاذ بن هشام
حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم میں سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی پچھلی امتوں کے حوالے سے، دوسری روایت میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایسا شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ فسأل عن عالم اہل الارض، اس نے کچھ لوگوں سے سوال کیا کہ بھائی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فدل علی راہب فأتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبۃ فقال لا، تو اسے کہا گیا کہ فلاں فلاں جگہ ایک راہب رہتا ہے، ایک کلیرک کہہ لیجئے یا پادری رہتا ہے، وہاں پہ جائیں، جانے کے بعد اس سے سوال کریں، ممکن ہے آپ کی جو ضرورت ہو پوری ہو۔ وہ تو شخص آتا ہے، آنے کے بعد اس راہب سے کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، I killed 99 persons، میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اب میں توبہ کر سکتا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی موقع ہے؟ فقال لا، تو وہ راہب کہتا ہے کہ نہیں، اب توبہ کا کوئی موقع نہیں ہے، اب معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ فقتلہ فکمل بہ 100، تو کہتا اب 99 تو پورے ہو گئے تھے، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے تاکہ 100 مکمل کر دے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، اس کے بعد پھر چند لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ اور کسی اہل علم کو جانتے ہو جو روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ فدل علی رجل عالم، اب یہاں پہ دیکھیں حدیث کے الفاظ، پہلی جگہ راہب اور دوسری جگہ میں عالم ہے۔ راہب کے پاس گیا تھا تو راہب نے یہ کہا کہ بھائی معافی کا کوئی راستہ تمہارا نہیں ہو سکتا، حالانکہ پروردگار عالم کا جو باب رحمت ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے، اور باب توبہ پروردگار عالم اس وقت تک بند نہیں فرمائے گا جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، سورج مغرب سے جب تک طلوع نہ ہو اس وقت تک توبہ کا یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ بہرکیف جب وہ عالم کے پاس جاتا ہے، فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبہ، پھر اسے کہتا ہے کہ بھائی میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیا آپ میرے لیے توبہ کا کوئی چانس ہے، کوئی موقع ہے؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبہ، اللہ اکبر، تو عالم کہتا ہے کہ ہاں بالکل تمہارے لیے موقع ہے، تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، تمہارے لیے توبہ کا موقع ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں اس سے کہ رہنمائی اہل علم سے حاصل کی جاتی، رہنمائی اہل علم سے حاصل کی جاتی۔ یہاں راہب کا لفظ آیا ہے اور دوسری روایتوں میں عابد کا لفظ آیا ہے، دوسری روایتوں میں عابد کا لفظ ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت عبادت کرتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں ہے بلکہ عبادت علم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر بغیر علم کے عبادت ہو تو جہاں پہ فائدہ پہنچانا ہے وہاں بہت ممکن ہے کہ ہم نقصان پہنچا دیں، بہت ممکن ہے کہ جہاں اصلاح کرنی ہو وہاں فساد ہو جائے، تو عبادت علم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہرکیف اب وہ عالم کہتا ہے کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، انطلق الی ارض کذا و کذا فإن بها اناسا يعبدون الله فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الى ارضک فانها ارض سوء۔ عالم کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک ایسی جگہ ہے، ایسی یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا قریہ وہاں پہ ہے جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تم جاؤ، جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرنا اور پلٹ کر کے اپنی جو پرانی تمہاری جگہ تھی اس جگہ پر واپس نہیں آنا۔
فانطلق حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب۔ اللہ اکبر۔ تب وہ آدمی وہاں سے نکلتا ہے، نکل کر کے جس بستی کی جانب اس عالم نے اس کی رہنمائی کی تھی اس جانب بڑھتا ہے۔ آگے جانا تھا، تھوڑی دور جاتا ہے، جانے کے بعد روایت میں یہ ہے کہ نصف الطریق، درمیان میں پہنچا تھا، درمیانی راستے میں تھا، تو اسی وقت اس کی روح قبض ہو جاتی، انتقال کر جاتا۔ تو پروردگار عالم کی جانب سے رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور آنے کے بعد فخاصمت، مخاصمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپس میں کسی بات پہ تکرار کرنا، آپس میں کسی بات میں جدال کرنا، جھگڑنا۔ تو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آنے کے بعد آپس میں لڑتے ہیں، یعنی رحمت کے فرشتے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ جاء طائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ۔ رحمت کے جو فرشتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کا ارادہ توبہ کرنے کا تھا، لہٰذا ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس کی روح کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، آپ اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط۔ اور عذاب کے جو فرشتے وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی ہے کہ اس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، یا ایسا شخص ہے کہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، کبھی اس نے بھلائی نہیں کی۔ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةٍ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ۔ تب ملائکہ کے درمیان یہ بحث چل رہی تھی اسی میں۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کے علاوہ اس روایت کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اس کے علاوہ حضرت امام ابن داؤد نے بھی اسے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ ان روایتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس وقت زمین کو یہ حکم فرما دیا، زمین کو یہ حکم فرما دیا کہ اے زمین تو گھٹ جا، یعنی چونکہ یہ آدمی جب نکلا تھا وہاں سے تو درمیانی راستے میں تھا، اور جو اہل عبادت یا عبادت کرنے والے لوگوں کی جو بستی تھی، اس بستی اور جہاں سے اس نے راستہ چھوڑا تھا اس کے درمیان میں اس کا انتقال ہوا۔ تو پروردگار عالم نے زمین کو حکم دیا تھا کہ اے زمین تو تھوڑی سی سمٹ جا، تاکہ اس بندے کی قربت جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ان کی جانب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اتنا کہنے کے بعد زمین کو حکم دینے کے بعد ایک فرشتے کو روانہ فرماتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جو درمیان میں زمین ہے، فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ناپو، اسے ناپ کر کے دیکھو۔ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ۔ پھر کہتا ہے یہ جس کے زیادہ قریب ہو اس کا فیصلہ اسی اعتبار سے ہوگا، یعنی جس جگہ سے یہ گناہ کر کے نکلا تھا اس جگہ سے زیادہ قریب ہو تو عذاب کے فرشتے سے اپنے ساتھ لے جائیں، اور جس جگہ جانے کا ارادہ کر کے نکلا تھا، یعنی اللہ والوں کی بستی کی جانب، اگر اس جگہ سے زیادہ قریب ہو تو ثواب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں۔ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَىٰ أَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَٰ۔ تو فرشتوں نے اسے ناپا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ اللہ والوں کی جو بستی تھی اس بستی سے زیادہ قریب ہے، تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر کے وہاں سے نکل جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اور اس میں جو درس ہمارے لیے پوشیدہ ہے وہ درس کیا ہے؟ وہ درس یہ ہے کہ انسان ہزاروں گناہ کر لے، انسان لاکھوں گناہ کر لے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان گناہ کرے، کہ گناہ کرنے کی پرمیشن ہے، لیکن شامت اعمال کی بنا پر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر انسان نے گناہ کر لیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا اور گناہوں میں اس کی زندگی گزری، تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو، بلکہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا کہ ایک ایسا بندہ جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا،
کبھی اس نے بھلائی نہیں کی، اس کی زندگی برائیوں میں گزرتی رہی، اس پر یہ کہ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، 100 لوگوں کو، اور توبہ ابھی کیا بھی نہیں، توبہ کا ارادہ ہے، توبہ کا ارادہ ہے، اور ارادہ توبہ کی بنیاد پہ پروردگار عالم نے اس کی مغفرت کا سامان فرما دیا۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جس پوزیشن میں ہیں، یعنی ہم رمضان میں ابھی داخل ہونے والے ہیں، شعبان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اگر ہم رمضان کے آنے سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو یقین مانیں رمضان کے مہینے میں ہمارا تزکیہ بہت اچھے انداز میں ہو سکتا ہے، بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے فرمایا گیا ھذا شہر التحلیہ، ھذا شہر التحلیہ، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اپنے آپ کو سنوارنے اور سجانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ سنوارنے اور سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے کپڑے پہنیں اور زینت کریں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں التخلیہ قبل التحلیہ، سنوارنے سے پہلے روح کو برائیوں سے صاف کرنا ضروری ہے، اور روح توبہ کے ذریعے برائیوں سے صاف ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی چاہنے سے روح صاف ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، توبہ کے حوالے سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ایک سفر کے لیے روانہ ہو، دوران سفر اسے تھکان اس پہ غالب ہوئی اور وہ جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا، تو اس کے پاس جو اونٹ تھا جس پہ اپنا سامان وغیرہ لاد کر کے گیا تھا، زادی راہ سب اس کے ساتھ تھا، وہ اونٹ گم ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو بہت پریشان ہوا، اس نے ایک مسافت طے کی، ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، ہر طرف دیکھا، اسے اس کا اونٹ نہیں ملا۔ اسی تلاش میں پھر اس پہ تھکان کا غلبہ ہوا، دوبارہ سو گیا۔ پروردگار عالم کی حکمت تھی، قدرت تھی کہ جو اونٹ اس کا گم ہوا تھا وہ اونٹ دوبارہ وہاں پر آ گیا۔ تو جیسے اس شخص نے دیکھا تو اس شخص کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو ایک بے آب و گیا صحرا میں اپنے اونٹ سے محروم ہو گیا تھا، اونٹ کے ملنے پر جتنی خوشی ہوئی، پروردگار عالم کو بندے کے توبہ کرنے سے اس شخص سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔ پروردگار اپنے بندے سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ ہاں، یہ جو میرا بندہ ہے اس کے اندر ابھی شعور ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کے اندر یہ بیداری ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، تبھی یہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، تبھی یہ میری طرف پلٹ رہا ہے۔ تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر چند عرصہ وہ گناہوں سے باز رہے، پھر گناہ کی طرف پلٹے، دوبارہ دعا کرے، پروردگار معاف فرماتا۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ ایک بندے نے 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی جانب پلٹ گیا، پھر برائی کی جانب پلٹ گیا۔ اور جب 70 مرتبہ سے زیادہ اس کا یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اب اگر اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے گا کہ نہیں معاف فرمائے گا، یہ خیال آیا۔ تو ہاتف غیبی سے اسے آواز آتی ہے کہ جو پروردگار تجھے 70 مرتبہ معاف فرما سکتا ہے وہ 71ویں مرتبہ بھی معاف فرما سکتا ہے، وہ اس سے زائد مرتبہ بھی تجھے معاف فرما سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب کر دیتی، یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو ملا دیتی، بندے کا رشتہ جوڑ دیتی۔ چونکہ توبہ میں انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، توبہ کرتے وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، بس میرا پروردگار ہو اور میں ہوں۔ اور اس خیال کے ساتھ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار کو بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کافر اسلام میں داخل ہو اور کوئی تائب توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے تو پروردگار عالم کو کافر کے اسلام لانے سے تائب کی توبہ پسند آتی ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع لانا۔
تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ استجابت کی گھڑی ہے، چونکہ درس حدیث کے اختتام کا یہ موقع ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کا دن، اور بہت ممکن ہے یہ قبولیت کی ساتھ. تو انشاءاللہ العظیم ہم توبہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے، تاکہ رمضان میں جب ہم داخل ہوں تو مکمل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے داخل ہوں، اور رمضان مکرم میں پروردگار عالم ہمیں اس کی صحیح طریقے سے اس کا استقبال کرنے اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. آدمی توبہ کیسے کرے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. نہیں، توبہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان نادم ہو، انسان کی جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، انہیں یاد کرے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الندامۃ توبہ، شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے. اور اگر کوئی بندہ توبہ یوں کرے کہ زبان سے توبہ کرے اور دل میں توبہ کا ارادہ نہ ہو، تو اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ بندہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہنا ہو تو دل کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے، دل کا سچا ہونا ضروری ہے، اور صدق نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ضروری ہے. پروردگار عالم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر ہم اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم قل شریف ہوگا، اور قل شریف کے بعد دعا ہوگی، تاکہ اس کی جو برکتیں ہیں اس درس کی اور آج کے دن کی جو برکتیں ہیں وہ سب ہم کو حاصل ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یا ربنا تقبل منا ما قرأنا وما درسنا وما تعلمنا وما علمنا، وأوصل ثوابه إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم إلى سائر الأنبياء والمرسلين، ثم إلى سائر الصحابة والتابعين والأولياء الكاملين والعلماء المجتهدين، وإلى سائر أموات المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك يقينا صادقا، اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، اللهم إنا نسألك عينا باقيا، ورزقا حلالا طيبا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، وتوبة نصوحا يا رب العالمين، وتوبة نصوحا يا رب العالمين، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ورحمة ومغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا في هذه الساعة المباركة نقف على بابك، لا تطردنا يا رب العالمين، لا تطردنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحم علينا إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين. اے میرے پاک پروردگار دو عالم، سنی دعوت اسلامی کے تحت دروس حدیث کا اہتمام کیا گیا، اس میں کسی قسم کی خطا یا غلطی لغزش ہو تو اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما. ہم سب کو اس مبارک ساعت کی برکتوں سے برکتیں نصیب فرما. اے میرے پاک پروردگار عالم، سنی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ، سنی دعوت اسلامی کے جتنے بھی ادارے ہیں انہیں ترقی عطا فرما، روز بروز ترقی عطا فرما. یا اللہ، سنی دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے اس مبارک ساعت کے صدقے میں اسے دنیا کے ہر کونے تک پہنچا، ہر کونے تک پہنچا. مولا، ہم نے جو کچھ پیش کیا اس میں اگر ہماری طرف سے کوئی خطا ہو، غلطی ہو، خامی ہو، مولا ظاہری غلطی ہو یا باطنی غلطی ہو، تو رحم فرمانے والا، معاف فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے. مولا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما. ہم سب کو اس دروس کی برکتیں عطا فرما.
جو چیزیں ہم نے اس میں سیکھی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو چیزیں ہم نے اس میں سیکھی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، دنیا کے جس خطے میں مسلمان پریشان ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں اس سے نجات عطا فرما، انہیں چھٹکارا عطا فرما، ان پر رحم فرما، کرم فرما۔ دنیا بھر کے مومنین کے جان، مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مومنین کے جان، مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ الہی نجنا من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بإیمان ودفن بالبقیع، فسہل یا الہی کل صعب، فسہل یا الہی کل صعب، فسہل یا الہی کل صعب، بحرمت سید الابرار سہل۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔